صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ مسائل پیچھے گزر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 5 مسائل کا ذکر ہوگا۔ پہلا مسئلہ آج کا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران زور سے پھونک مار رہا ہے، پھونک رہا ہے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء اکرام یہی جواب دیتے ہیں کہ نماز میں زور سے پھونک مارنا یا اف یا اور کوئی آواز نکالنا جو کہ طبیعت کی تھکان کے وقت الفاظ نکلتے ہیں، وہ الفاظ اگر نکالتا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، نماز میں رونا اور کراہنا۔ کسی سخت تکلیف کی وجہ سے آدمی زور سے رو رہا ہے یا کراہ رہا ہے، جیسے کہ تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے، وہ الفاظ اگر جان بوجھ کر نکالتا ہے، تکلیف کی وجہ سے رونا جان بوجھ کر رو رہا ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر سخت تکلیف کی وجہ سے بلا اختیار آواز نکل جاتی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جہنم کے احوال جو کہ قرآن شریف کے اندر موجود ہیں، ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے حشر کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جہنم کے عذابات کے بارے میں، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے رقت طاری ہو گئی، رونا آ گیا، تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رونا جو ہے دنیاوی منفعت کے لیے یا دنیاوی نقصان کے لیے نہیں ہے، اس سے نماز ہماری فاسد نہیں ہوتی۔ اور افضل بھی یہی ہے کہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جنت کا تذکرہ آئے، جہنم کا تذکرہ آئے، تو اپنی حالت کچھ تبدیل ہو جائے، تو یہ افضل چیز ہے، اس سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے کہیں جنت کا، جہنم کا، حشر کا، قبر کا، اگر وہاں کے مناظر کی بات آ گئی تو اس کے اوپر رونا آ گیا، رقت طاری ہو گئی، تو کوئی جو ہے فاسد کرنے والی چیز نہیں ہے، اس سے نماز ہماری فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دوسرے آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی دوسرے آدمی کو چھینک آ گئی، دوسرا آدمی چھینکا اور وہ نماز میں نہیں تھا یا پھر نماز میں تھا، لیکن اس نے کیا کیا، چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ کر دے دیا، تو نماز اس کی فاسد ہو جائے، اس لیے کہ یہ دعا جو ہے ایک خاص چیز کے لیے ہے، اور اس میں انسان کی منفعت کی، انسان کے فائدے کی دعا کی گئی ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، کلمات ذکر کو عام گفتگو کی جگہ استعمال کرنا، یعنی کہ وہ الفاظ جو ذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن عام لفظوں میں، عام چیزوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، جیسا کہ
کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران میں کسی نے خوشی کی خبر سنا دی، تو اب یہ آدمی خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی غم کی بات سنا دی تو غم کی بات سن کر انا للہ پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو جو بھی ذکر کے الفاظ ہیں، ذکر میں استعمال ہونے والی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اگر ان کو دوسری چیزوں میں استعمال کر لے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر نماز کے دوران کسی کو چھینک آ گئی، چھینک آنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ الحمدللہ جو کہا جا رہا ہے یہ کلمہ جواب کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں جو کہا جا رہا ہے جواب کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر یہی الحمدللہ کسی خوشی کی خبر سن کر کہہ دے تو پھر یہ چیز وہاں خوشی کے خبر کا جواب بن جائے گا، تو اس لیے یہ چیز اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کسی کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اس پہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اس سے بھی بچے۔ اور بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی الحمدللہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی تعریف ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی آدمی چھینک کے جواب میں، یعنی چھینک آ گئی تو اس کے جواب میں اس نے الحمدللہ کہا تو بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس لیے ضروری ہے اس چیز میں احتیاط برتیں۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز، قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو جواب کے لیے استعمال کرنا، کسی بات کے جواب میں، کسی سوال کے جواب میں استعمال کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ کیسے استعمال ہوگی؟ جیسا کہ کوئی آدمی، ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں کمرے میں، کوئی باہر سے آیا اور کمرے میں آنے کی اجازت چاہی، اب ہم نماز میں ہیں، اس کو ہم جواب نہیں دے سکتے، تب ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ بھئی چونکہ ہم نماز میں ہیں، نماز میں صرف ہم قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، اب باہر ایک آدمی جو ہے اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے، اب یہاں نمازی آدمی اس آدمی کو اندر آنے کی اجازت عام لفظوں میں نہیں دے رہا ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر جواب دے رہا ہے، ادخلوہا بسلام آمنین۔ اس طرح اگر جواب دیتا ہے، قرآن کریم کے آیتوں کو سوال کے جواب میں استعمال کرتا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کوئی خادم ہمارا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باہر کمرے سے جو ہے کھانا لانے کی بات کر رہا ہے، کھانا لانے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور ہم نے جو ہے آتنا غداءنا یہ آیت یا اس طرح کی کوئی اور آیت ہم نے پڑھا جواب میں، تو پھر جو ہے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کی آیتیں بھی اللہ کا ذکر سمجھ کر نہیں، بلکہ کوئی آدمی کسی سوال کے جواب میں پڑھتا ہے تو بھی نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، محتاط رہ کر اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کو سمجھ کر، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کی، اکمل درجے تک پہنچانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔